اسی کے اوپر ہم بات کر لیں گے. سینئر پولیٹیکل انالسٹ ڈاکٹر اسامہ نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم ڈاکٹر اسامہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈیٹیل میں جائیں گے سیریا کی صورتحال کے حوالے سے, لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم نے شری لنکا میں کچھ مناظر دیکھے, پھر بنگلہ دیش میں کچھ مناظر دیکھے, اب سیریا میں کچھ ایسے مناظر دیکھے کہ جس میں عوام جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, حکمران ہوتے ہیں, جن کے پاس بھی کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی, وہاں پر عوام داخل ہو رہے ہیں. کچھ اس کا منظر ہم نے شاید کوئی اس کا تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ جس کو سراہا نہیں گیا, جو کہ شاید صحیح بھی نہیں تھا, پاکستان میں بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ایک سیاسی جماعت کے ورکرز کی جانب سے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو آمرانہ طرز حکومت ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, عوام کھڑے ہو رہی ہیں آمرانہ طرز حکومتوں کے خلاف. جی بہت شکریہ نیلم آپ کا اور احمد آپ کا. دیکھیں اس کا تناظر تھوڑا مختلف ہے اور میرا جو تجزیہ اس حوالے سے وہ بہت زیادہ مختلف ہے, کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ دنیا کے اندر ایک اپرائزنگ ہے, عرب اسپرنگ کو بھی ہم نے دیکھا, بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھا, سری لنکا میں بھی دیکھا, اور اب اس سے پہلے جنوبی کوریا, اور اب ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا شام میں. لیکن شام کی جو صورتحال ہے وہ ہر جگہ سے مختلف ہے, اور ہمیں شام کو سمجھنے کے لیے پورے مشرق وسطیٰ کو ڈسکس کرنا پڑے گا اور اسرائیل کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم شام کو ان آئسولیشن دیکھ سکیں اور اس کو پوری دنیا سے کنیکٹ کر سکیں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ دراصل اس خطے میں جو ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں, ایران کی جو ہیجمنی تھی, جو ایران کی ایک اپرائزنگ تھی, اس کا اختتام ہے. اور اس کا آغاز جو ہے دراصل حزب اللہ کی کمر جب ٹوٹی ہے اسرائیل کے پے در پہ حملوں کی وجہ سے, وہاں سے اس کا آغاز ہوا, جس میں ان کے سربراہ حسن نصر اللہ شہید کر دیے گئے, پھر ان کے نائب صفی ہاشم کو مار دیا گیا. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر ہم اس کو عرب اسپرنگ 2 کہہ سکتے ہیں, جو 2024 کے اندر ہم جس سے ہمارے سامنے موجود ہے. 2011 کے اندر عرب اسپرنگ 1 جب ہوئی تھی, تو اس سے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, تیونس سے شروع ہونے والی عرب اسپرنگ نے مصر, تیونس, لیبیا کے اندر ایک بہت بڑی اپرائزنگ شروع کی. لیکن اس اپرائزنگ کے نتیجے کے اندر ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم مقامی آمروں سے آزاد ہو گئی وہاں کے عوام, لیکن وہاں کے عوام مقامی آمروں سے آزاد ہونے کے بعد بین الاقوامی آمروں کے زیر تسلط آ گئے. یہ عرب اسپرنگ کی حقیقت ہے, چاہے کوئی اس کو اچھا لگے یا برا لگے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر میں بلاکس کی بات کروں کہ کولڈ وار کے بعد جو بلاکس ختم ہونے کی بات کی گئی تھی, تو اس کے اندر جو مشرق وسطیٰ کے اندر کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاک تھے, آپ اس کو بھی ذرا ڈی ٹریک کریں دیکھیں, تو ہر کمیونسٹ بلاک کی جو حکومت تھی اس کو ٹاپل کر دیا گیا, اور کمیونسٹ بلاک کی مشرق وسطیٰ میں آخری حکومت تھی شام کی, جس کو بھی ٹاپل کر دیا گیا. آمرانہ اگر آپ بات کریں کہ آمروں سے پورا مشرق وسطیٰ آزاد ہو گیا, تو ایسا نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیونسٹ بلاک کی حکومت ہے مصر کے اندر, اس کے اندر بھی ایک فوجی آمر جنرل سیسی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈیموکریٹڈ الیکٹڈ حکومت کو ہٹا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے اوپر امریکہ کچھ نہیں کہتا, اس کے اوپر اقوام عالم کچھ نہیں کہتے. تو اگر ہم پورے مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو لیبیا محمد قذافی ختم ہو گیا عرب اسپرنگ کے نتیجے کے اندر, عراق کو امریکہ نے انویڈ کر دیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے اندر, شام کو انویڈ کر لیا گیا ہے, شام کے اندر بغاوت ہو گئی, جو بھی آپ کہہ لیجئے. یہ سارے وہ الائز تھے جو کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھے. تو اس خطے کے اندر اب صرف اور صرف ایک ہی بلاک ہے, وہ ہے کیپٹلسٹ بلاک. وہ سیاہ کرے, وہ سفید کرے, وہ قتل کرے, وہ کسی کو چھوڑ دے, وہ آمر کو مسلط کرے, وہ جمہوری ڈکٹیٹروں کو مسلط کرے, ان کے لیے اس خطے کے اندر لائسنس موجود ہے کہ کیونکہ وہ ہمارے الائے ہیں تو لہذا ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر تمام فوجی قوتوں کا صفایا کر دیا گیا, اور شام کے اندر جو کچھ ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیجیے, شام کے اندر 3 بڑی طاقتیں موجود ہیں جو جنہوں نے اس آپریشن کو مکمل کیا ہے.
اور بشار الاسد کی جو ظالم اور جابر حکومت تھی جو 54 سال سے حافظ الاسد اور بشار الاسد کے اوپر قائم تھی، اس کا خاتمہ تو ہوا ہے، لیکن ابھی تک شام کا مستقبل جو ہے واضح نہیں ہے۔ وہاں پہ 3 مختلف گروہ ہیں کہ جنہوں نے اس کے اندر کام کیا ہے، اور ٹرکی بھی بیک کر رہا ہے، اور ٹرکی کو جس خطے سے سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے کردستان کا خطہ۔ جو کرد جو ہیں وہ 3 علاقوں میں منقسم ہیں، جس کے اندر عراق، شام اور ٹرکی موجود ہے۔ تو ٹرکی کو جو مسئلہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ کردی کہیں اس کے اوپر خطے کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اور اس کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو، تو لہٰذا ترکی نے سپورٹ کیا ان قوتوں کو، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ قبضہ تو ہو گیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ افغانستان کی طرح یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا، یا پھر اس کے اندر کوئی امن و امان ہوگا۔ اگر یہ امن و امان ہوتا ہے، سیٹل ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بیک بون بنے گا۔ جی یقیناً۔ بہت ساری چیزیں یقینی طور پہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے، ہم چاہیں گے مرحلہ وار اس کے اوپر کریں بھی گفتگو۔ یقینی طور پہ جو اس کے عالمی اثرات ہیں، یہ جو خطے کے اوپر اثرات ہیں، وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہیں، کوئی بھی، اور خاص طور پہ جس اسٹریٹجک پوزیشن پہ شام موجود ہے، کچھ جو شام کی اپنی صورتحال ہے، آپ نے خود جیسے کہا، ہم نے رپورٹ میں دیکھا ڈیٹیل میں کہ ایک طویل حکمرانی کی یہاں پہ اسد خاندان نے، اور اس میں جس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، خود اپنے شہریوں کے خلاف، خاص طور پہ سیاسی قوتوں کے خلاف، جو بھی ان کے صرف خلاف ہی بات نہیں کرتا تھا، ان کے حوالے سے تنقید بھی کرنا چاہتا تھا، اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ مظالم روا رکھے جاتے تھے۔ خود 2011 میں جو تحریک شروع ہوئی، عوامی تحریک، وہ بھی بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے بعد سے اس کا آغاز ہوا، جنہوں نے کچھ جملے حکومت کے خلاف وال چاکنگ کے ذریعے سے لکھ دیے تھے۔ تو خود جو شامی عوام ہیں، ان کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا اس میں ان کے لیے کوئی مثبت چیز نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک ظالم حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن یقینی طور پہ خدشات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو نیا آنے والا سیٹ اپ ہوگا، آج ہم نے دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کے نام کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، وہ آفیشلی بھی ہو سکتا ہے کچھ دیر میں اس کا اعلان ہو جائے، جن کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے۔ اور پھر جو گروہ آئے ہیں، عسکریت پسند گروہ، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سابقہ فوجی تھے، افواج تھے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک عام شامی کے لیے، چاہے وہ شام میں موجود ہو، وہ شام سے باہر موجود ہو، جو واپس اپنی سرزمین پہ آنا چاہ رہا ہے، ان کے لیے حالات کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو ایک یقیناً بہت بڑا ریلیف ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، اس ٹو ارلی ٹو سے حالات اگر پرامن ہو جاتے ہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوتی، تو شام ایک بہت بڑی جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر ہے اسٹریٹجیکلی، اور ایک بہت بڑا رول خطے میں پلے کر سکتا ہے۔ لیکن جس بات کا خدشہ کا اظہار کیا میں نے کہ اگر وہاں پہ بدامنی برقرار رہتی ہے، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ شام جو ہے یہ ایک اور باٹل نیک بن جائے گا، ایک اور مشرق وسطیٰ کے اندر بہت بڑی خون ریزی کا باعث بن جائے گا۔ تو فی الحال تو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، وہ لوگ جو بہت عرصے سے قیدی تھے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ جن لوگوں کو معاف کیجیے گا، جن لوگوں کو گزشتہ سالوں کے اندر ملک بدر کر دیا گیا تھا، وہ واپس آئے، ان کو بھی ریلیف ملا ہے۔ تو ایک بہت بڑا ریلیف تو ہے، لیکن یہ ریلیف کس جانب جاتا ہے، اس کو دراصل دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گولان ہائٹس کے اوپر اسرائیل نے جو بفر زون قائم کیا تھا، اب اسرائیل نے اس بفر زون کو انویٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اگر وہ انویڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مزاحمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو بھی دیکھنے کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح ڈاکٹر اسامہ، یہ اسرائیل کے حوالے سے کیونکہ جو نیوز آئیں کل، ایک طرف یہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ تھا، دوسری جانب جو اسرائیل کی پیش قدمی تھی اس کی بھی مسلسل اپڈیٹ آتی رہی، پھر امریکہ کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا رہا۔ تو جب امریکہ کسی مسئلے پر، کسی ایونٹ پر خوشی کا اظہار وہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کیا واقعی رشیا کی اور بالخصوص ایران کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی اس خطے میں، بالخصوص شام میں، اور جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا تھا ان گروپس کو جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریزسٹنس ہیں،
وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کے طور پر انٹروڈیوس کراتے ہیں، وہ بھی کمزور ہو جائیں گے، ان کی بھی کمر ٹوٹی ہے اس سے؟ دیکھیں ایران کی جو سب سے بڑی بیک بون تھی وہ ہے حزب اللہ، اور حزب اللہ کو اسرائیل کی جانب سے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، میسو نقصان ہو چکا ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا الائے تھا روس۔ روس اس وقت یوکرین کی جنگ میں بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ نے لانگ رینج میزائل یوکرین کو چلانے کی اجازت دی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کے فرنٹ سے روس کے اوپر متواتر حملے کیے جاتے رہیں۔ اگر اس پوزیشن کے اندر روس خود آ کے یہاں پہ بہت زیادہ بمبارمنٹ کرتا ہے، اس طرح پہلے اس نے حلب کے اندر کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا فوکس آؤٹ ہوتا ہے یوکرین کے اوپر سے، اور یوکرین کے اوپر کوئی زک پہنچتی تو خود روس کی سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑی زک پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو لہذا روس نے اس معاملے میں انٹروین نہیں کیا۔ دوسرا سب سے بڑا جو الائے تھا وہ تھا حزب اللہ۔ حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو یہ دو جو پاورز تھیں جو انہوں نے بشار کو قوت میں رکھا ہوا تھا، وہ دونوں پاورز جب پل آؤٹ ہو گئیں تو بشار کی حکومت کو گرنا ہی تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ بغیر لڑے دمشق کے اوپر قبضہ ہو گیا، 11 دن کے اندر پورے جو ہے وہ شام کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ تو یہ وہ دو فیکٹرز ہیں کہ جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اس کو ذہن میں رکھ کر ہی تمام تجزیے کو ہمیں کرنا ہوگا کہ ایک طرف ایران کمزور ہوا، دوسری طرف روس ایک جنگ میں موجود ہے، وہ دوسری جنگ میں نہیں جانا چاہتا، اور تیسری جانب سے جن قوتوں نے بھی ان کو اس جنگ میں دھکیلا تھا، ان کی یہ کوشش تھی کہ روس اس جنگ میں باضابطہ طور پہ کودے تاکہ اس کو گھیرا جا سکے۔ یقیناً۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ایچ ٹی ایس ہے یہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، تمام جو دھڑے ہیں ان کے ساتھ ایک اتحاد بنا کر بشار کی جو افواج ہیں ان کا مقابلہ کیا، اور حالیہ دنوں میں جو پیش رفت ہوئی اس میں بھی ایچ ٹی ایس اور اس کے جو لیڈرز ہیں وہی آگے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک تو بین کیا ہوا ہے، اگرچہ بہت خوشائند اور بہت خوشی والے بیانات ان کی جانب سے دیے گئے ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپی یونین کی جانب سے، تو آپ کو لگتا ہے ان کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ ہوگا؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک وقت میں جو افغانستان میں برسر اقتدار گروہ ہے اس وقت، اس کے خلاف بھی باقاعدہ جنگ لڑی پورے یورپ نے، لیکن پھر جب ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑی تو ان کے اوپر سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے اٹھائی گئیں، ان کی شخصیات کو بھی، ان کی جو تنظیم ہے اس کو بھی کچھ ریلیکسیشنز دی گئیں۔ تو یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ ایک سموتھ جو ٹرانزیشن ہے پاور کا وہ ہو پائے؟ نہیں، میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے افغانستان کی مثال دی، تو میں افغانستان میں آپ کو لے کے جاؤں گا 1989 سے 1992 تک، اور 1979 سے 1989 تک۔ جو مجاہدین تھے وہ 1992 کے بعد وہ طالبان بن گئے اور وہ دہشت گرد بن گئے۔ اسی طریقے سے آپ مغربی میڈیا کو دیکھیں، یہاں پہ خوشی تو بہت ہے، لیکن جو انڈر کرنٹس موجود ہیں، جو خبروں کے اندر ایک تجزیہ اور تبصرہ موجود ہے، اس کے اندر ان گروپس کو، اور خاص طور پہ ایچ ٹی ٹی ایس جو سب سے بڑا گروپ ہے، اس کو داعش سے لنک کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ داعش کے بہت سارے قیدی انہوں نے چھڑا دیے اور ان کی لیڈرشپ کا تعلق بھی داعش سے ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ کچھ دن بھی گزر جائیں یا کچھ مہینے بھی گزر جائیں، اگر انہوں نے ہارڈ اسٹانس رکھا اسرائیل کے خلاف، تو پھر امید یہی ہے کہ ان کو داعش کا ہی اہم پلہ قرار دے دیا جائے گا، اور ان کے اوپر بھی طالبان جیسا کوئی آپریشن مسلط کیا جائے گا اور ان کو پھر ایلیمنیٹ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، اسرائیل کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھنا اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، جو غزہ کا انہوں نے حال کر دیا ہے، جو لیبنن میں جو صورتحال ہے، سیریا میں پہلے سے بھی اٹیکس چلتے ہی رہتے ہیں، اب جبکہ وہاں پہ اس وقت کوئی حکومت بھی نہیں ہے، چلیں پہلے جیسی تیسی ایک حکومت وہاں پہ ضرور تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اس پوری سچویشن میں اپنے لیے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور جو کہ وہ کرنا چاہے گا؟ دیکھیں، اسرائیل کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف لبنان ہے، دوسری طرف جارڈن ہے، تیسری طرف شام ہے۔ جارڈن ان کا الائے ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے پٹے کے اوپر بیت المقدس کو ان کے اوپر دیا ہوا ہے تاکہ مسلمانوں کا جو اسلامی ٹچ ہے وہ برقرار رہے وہاں سے۔ لبنان کا انہوں نے جو حال کر دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ شام کا جو حال ہونے جا رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک ظالم کا تو خاتمہ ہو گیا،
لیکن مقامی ظالم کے بجائے آپ بین الاقوامی ظالم کے پنجے میں چلے جائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اسرائیل کے لیے تو کھلا میدان ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، چاروں طرف سے اس کے پاس کوئی مزاحمت موجود نہیں ہے. ہاں، اگر شام سے اسرائیل کے اوپر کوئی ہارڈ ٹائم آتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے. لیکن جس طریقے سے اسرائیل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو فی الوقت ان گروہوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے یہ گروپ برسر اقتدار آئیں اور اس کے بعد ان کے اندر درمیان خانہ جنگی ہو تاکہ یہ اپنے ہی مسائل میں الجھے رہیں. تو اسرائیل کے لیے یہ تھوڑا بہت تھریٹ تھا مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ بھی اب زیرو ہو چکا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ حماس اور اسرائیل کے مابین کیا تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو اصل ٹپنگ پوائنٹ جو ہے وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان نیگوسیشن ہے کہ جہاں سے ہاسٹیجز کی واپسی ہے. جب تک وہ عمل مکمل نہیں ہوگا، مشرق وسطیٰ کے اور غزہ کے اور فلسطین کے امن کی کوئی ضمانت موجود نہیں. بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ایک اندرونی ظالم اور جابر حکمران سے جان چھڑا کر اگر کوئی بیرونی ظالم آ کے یہاں بیٹھ جائے گا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. ڈاکٹر صاحب، مختلف حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف جو اس کی جہتیں ہیں ان کے اوپر آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں. ترکی کا جو کردار ہے اس تمام قضیے میں، کیونکہ آج کا نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو شامی مہاجرین ہیں وہ وہاں پہ موجود بھی تھے، اور پھر جب 2011 میں یہ ایک اپرائزنگ شروع ہوئی اس وقت بھی بہت سخت سٹانس جو ہے وہ ترکیہ نے لیا تھا بشار الاسد کے خلاف، اور کوئی تعلقات بھی اتنے مثالی نہیں رہے تھے. ابھی حالیہ دنوں میں یہ جو بات آ رہی ہے کہ اس تمام اتنی تیزی سے پہلے حلب پہ قبضہ کر لینا، اس کے بعد جو دیگر بڑے شہر ہیں وہاں تک پہنچ جانا، اور پھر اچانک سے دمشق پہ پہنچ جانا، تو اصل میں سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری بھی ترکیہ ہی ہوگا. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اور جو یہ 7 اطلاعات ہیں کہ ترکیہ نے ہی ان لوگوں کو دوبارہ سے منظم کیا اور مل کر ایک جو اسٹریٹجی تشکیل دی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی، بظاہر تو صورتحال یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ترکی کی بیکنگ موجود ہے اس پوری صورتحال کے اندر، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں. دوسرا دیکھیں، جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ترک اور عرب جو خلیج پیدا کی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد سے، تو ٹرکی کا بہت عرصے سے یہ سٹانس ہے کہ یہ خطوں کے اندر اس کا انفلوئنس موجود رہے، اور ٹرکی کے لیے ایک بہت نادر موقع آیا ہے کہ وہ دوبارہ شام کے اندر اپنا انفلوئنس بڑھائے. گو کہ جغرافیکلی باؤنڈریز تو اب چینج ہونا بہت مشکل ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے تحت شام بھی موجود تھا پہلے بھی. تو ٹرکی اگر شام تک آتا ہے تو اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ریز ہوتا ہے اور اسرائیل کو ایک تھریٹ موجود ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ٹرکی کو وہ نہیں آنے دیں گے، کنٹین کریں گے، پیچھے رکھیں گے. اور اگر ٹرکی سامنے آئے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرکی کے اندر کوئی خلفشار پیدا ہو، یا ٹرکی کی کرد بیلٹ کے اندر کوئی کردستان کی دوبارہ تحریک رونما ہو جائے. تو اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ٹرکی اگر اس کے بغل میں آ کر بیٹھ جائے باضابطہ طور پر، تو اسرائیل کے لیے عسکری طور پر ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چیزوں کو بہت کچھ ہونا باقی ہے، پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی گزرے گا تو پھر چیزیں سیٹل ہوں گی تو ہم تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن اسرائیل کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ ترکی کی سپورٹ والی کوئی حکومت شام کے اندر قائم کی جائے. ڈاکٹر اسامہ، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا صرف اسرائیل کے گرد ہی گھوم رہی ہے، کہ یہاں سے اسرائیل کو خطرہ ہو رہا ہے تو پھر اسرائیل جائے گا، پھر آگے ٹرکی ہو، XYZ ہو، ABC ہو، وہ اس کو جا کے اس میں کوئی اپرائزنگ کرا دے گا، کچھ اور ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ بس اسرائیل کے موڈ کو ہی چیک کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ان کا موڈ نہ خراب ہو جائے، یہاں سے ان کو خطرہ نہ محسوس ہو جائے. خیر، میں واپس آتی ہوں، یہ جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سیریا میں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا آسان تھا کہ فوج بھی خود ہی ساری وہ جو تنصیبات ہے چھوڑتی جا رہی تھی، سارے اڈے چھوڑتی جا رہی تھی جو فضائی اڈے ہیں، اتنا آسان ہی تھا؟ 53 سال سے زائد ایک خاندان کی حکومت رہے اور فوج اور اس کی جتنی انتظامیہ ہے وہ اتنی آسانی سے
یہ سارے اپنا محاذ چھوڑ دے اور لپیٹ کر بڑی خاموشی سے، اس سے زیادہ تو شیخ حسینہ واجد نے تھوڑی ریزسٹنس شو کر دی تھی، چلا جائے. کیا اتنا ہی آسان تھا کہ کیا واقعی اتنا ہی رشیا اور ایران کے اوپر ہی بشار الاسد کی حکومت کھڑی تھی کہ آج اگر ان کی تھوڑی سی دلچسپی نہیں رہی تو سب کچھ کولیپس ہو گیا چند ہی دنوں میں؟ جی، یہی بنیادی بات ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں سیریا کی، تو سیریا کے اندر 70% سے زیادہ سنی مسلمان ہیں اور تقریباً 13-14-15% جو ہے وہ شیعہ مسلمان ہیں، باقی 10% کے قریب کرسچن ہیں اور باقی اسماعیلی وغیرہ لوگ موجود ہیں. اچھا، بشار اور حافظ الاسد کی جو فیملی تھی وہ شیعہ بھی نہیں ہے ایک طریقے سے، وہ بھی ایک الگ سیکٹ ہے جس کو بعد میں شیعہ قرار دیا گیا. اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد نہ صرف دستور میں ترمیم کی سیریا کے کہ اس فلانی پرٹیکولر کاسٹ کے علاوہ یا سیکٹ کے علاوہ کوئی اور پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، کوئی ایک کلیدی عہدوں پہ نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کام کیا کہ فوج کے اندر جتنے بھی کلیدی عہدے تھے وہ چن کر اپنے سیکٹ کے لوگوں کو دیے. تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے پاس 70% 80% بیکنگ موجود نہیں ہوگی تو آپ کو ریٹین کرنے کے لیے پاور کو کسی بین الاقوامی قوتوں کی ضرورت ہوگی. پہلے بھی پوری دنیا سے انہوں نے اپنے سیکٹ کے لوگوں کو بلایا، حزب اللہ کو بلایا جنہوں نے پچھلی بغاوت کو کچلا، اس کے بعد روس ان کی جو ہے وہ ریسکیو کرنے کے لیے آیا تو جب بشار اس عہدے پر فائز رہ سکے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو عراق کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، لیکن عراق کے اندر صدام حسین سنی حاکم تھے، شیعوں کی اکثریت تھی، لیکن وہاں پہ تناسب اتنا زیادہ بگڑا ہوا نہیں تھا. وہاں پہ تقریباً 60% شیعہ تھے اور تقریباً 40% سنی تھے. لیکن عراق کے اندر صدام حسین کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اس نے نہ صرف شیعوں کو بلکہ کرسچنز تک کو کلیدی عہدے دیے. ان کے جو نائب وزیر اعظم تھے، جو وزیر خارجہ بھی رہے، طارق عزیز، وہ خود کرسچن تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی جس کی بنیاد پر صدام کے اندر اندرونی بغاوت نہیں ہو سکی. صدام نے بھی بہت مظالم کیے، نو ڈاؤٹ، لیکن صدام کے اندر سے اندرونی بغاوت نہیں ہو سکی کیونکہ بشار نے ایک میجورٹی سیکٹ کو یا میجورٹی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا تھا. اس وجہ سے اس کے خلاف بغاوت ہوئی اور بہت بڑی بغاوت ہوئی، اور فوج بغیر لڑے اس وجہ سے دستبردار ہو گئی کہ ان کو پتا تھا کہ روس ہماری مدد کو نہیں آ رہا، حزب اللہ ہماری مدد کو نہیں آ رہا. اگر ہم ان لوگوں سے لڑیں گے تو ہم ان لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، اور اگر یہ لوگ ہم پر فاتح آ گئے تو پھر ہمارا برا حال کر دیں گے. تو یہ وہ اسٹریٹجی تھی جو فوج نے ڈیولپ کی اور فوج نے اس چیز کو ڈیوائز کیا. اور آپ دیکھیں کہ فوج نے بغیر لڑے دمشق جو ہے وہ بشار کے پاس سے جانے دیا اور اس کے اوپر باغی گروپ قابض ہو گئے. تو یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر سمجھنے کی چیز ہے کہ جب آپ اندر اپنی جڑوں کو مضبوط نہیں کرتے تو آپ کے اندر سے جو بغاوت ہوتی ہے وہ پھر آپ کو بہا لے جاتی ہے. یہی بنگلہ دیش کے اندر ہوا. عراق کے اندر کیونکہ بین الاقوامی انویژن کی اس وجہ سے ضرورت تھی کہ صدام حسین کی جڑیں زیادہ گہری تھیں اور صدام حسین نے نسبتاً زیادہ لوگوں کو، زیادہ سیکٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلا. اس وجہ سے صدام حسین کی حکومت کے اندر سے بغاوت نہیں ہو سکی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایران کے حوالے سے بھی یقیناً آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے بات کی کہ ایران جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے. اسرائیل کے اس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد وہ سنبھل نہیں پا رہا. جو اس کی پراکسیز تھیں ان کا جو حال ہے اس وقت وہ بھی بہت کمزور ہے ہمارے سامنے. لیکن بہرحال ایران نے بھی ایک طویل عرصے تک بہت سارے اشروں تک ایک انویسٹمنٹ کر رکھی تھی شام کے اندر. اب اس کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ بشار الاسد نے تو ہم سے مدد ہی نہیں مانگی تھی، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں، ہم کر نہیں پائے کچھ. اور ساتھ ہی ایران کی جانب سے جو عراقچی ہیں ان کی جانب سے یہ بھی بیان آیا کہ ہمیں خود اب بہت حیرانی ہے کہ کس طرح سے مورچے جو ہیں وہ خالی ہو گئے، کس طرح سے تیزی سے پیش قدمی ہوئی. اور آج کی جو بات ہے کہ ایران، یہ رپورٹ بھی آئی انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو ہی کہ ایران کوشش کر رہا ہے جو عسکریت پسند ہے شام میں اس وقت ان سے رابطہ کرنے کی، اور اس سے یہ کیا چاہے گا آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. تو ایران کی جو اتنی طویل عرصوں سے وہ اپنی پاکٹس بنا رہا تھا پورے مڈل ایسٹ میں، اس کو دھچکا تو یقینی طور پہ پہنچا ہے. اس کی آگے کی جو پیش رفت ہوگی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
देखें, ईरान को बहुत शदीद सेटबैक हुआ है, शाम के अंदर भी, लबनान के अंदर भी, और मुझे लगता है अब इराक के अंदर भी सेटबैक होने वाला है। और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि इराक के अंदर भी जो ईरानियन सपोर्ट जितने भी इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर मौजूद है, वो भी छीन ली जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ईरान बागियों से मुज़ाकरात इस वजह से करना चाहता है ताकि उनको कंटेन किया जाए, उनसे कुछ बातचीत करके ले और दे की पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पे जंग शुरू ना की जाए, क्योंकि जंग जो है वो इस वक्त ईरान या उसकी प्रॉक्सीज भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और ये जो बागी हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर खित्ते के लार्जर इंटरेस्ट में ईरान उनसे बात करता है तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ईरान को बात करनी चाहिए। और इन जो भी इस वक्त बागी ग्रुप हैं, 2 3 4 जो भी हैं और जो भी उनके बैक पर हैं, उनको भी इस बात को हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ईरान से बात की जाए, और कम अज़ कम मिनिमम एजेंडे के ऊपर ये एक मुआहिदा हो कि सीज़ फायर हो, ईरान और उनके बराबर में लबनान मौजूद है, वहाँ से कोई मदाखलत नहीं होगी, और इसी तरह लबनान की जानिब भी कोई मदाखलत नहीं होगी। अगर कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है तो मशरिक़ वस्ती के लिए और फ़लस्तीन के लिए एक अच्छी सूरत हाल बन सकती है। डॉक्टर उसामा, बिल्कुल इसी बात को मैं चाहूँगी कि आगे बढ़ाऊँ कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इस वक्त ईरान का सेटबैक इसे करार दिया जाए, ईरान की कमज़ोरी करार दिया जाए, या उन ताकतों की जो कोशिश कर रही हैं किसी तरह से, बड़ी वोकल हैं इस वक्त गज़ा के मसले को लेकर, और बहुत खुलकर बग़ैर किसी, हम ये कह सकते हैं कि शुगर कोटेड लैंग्वेज के, क्लियर कट अंदाज में गज़ा को, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी हैं, उनके लिए ये सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा? जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो आपको ये कहा है कि मशरिक़ वस्ती क्लीन कर दिया गया, यानी कि अब तो ज़ीरो रेजिस्टेंस है मशरिक़ वस्ती के अंदर। लबनान, शाम, सिर्फ हूसी रह गए हैं, यमन से जो कुछ भी कर रहे हैं उनको भी कोई दिन नहीं गुजरेगा कि उनके साथ भी कुछ हो जाएगा। तो ये सेटबैक दरअसल कुव्वतों का है, और असल बात ये है समझने की कि आपस में लड़ा कर जो लोग हुकूमत करना चाहते हैं उनके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए कि आपस में लड़ने से और आपस में इत्तेहाद से क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। बशार के मज़ालिम अपनी जगह, उसकी हुकूमत के मज़ालिम अपनी जगह, उसकी सऊबतें और कत्ल गारत गरी अपनी जगह, लेकिन अब बशार तो चला गया। अब बशार के बाद का शाम क्या होगा और बशार के बाद के शाम की क्या सूरत हाल बनेगी, तो इसको खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्तियाजी तौर पे अहमियत हासिल है, और इसके अंदर ईरान भी मौजूद है, इसके अंदर टर्की भी मौजूद है, इसके अंदर सऊदी अरब भी मौजूद है, इसके अंदर कतर भी मौजूद है। इन 4 ममालिक को बैठ कर मिनिमम पॉइंट के ऊपर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो पॉइंट वही हो सकता है कि मशरिक़ वस्ती के अंदर जो भी सूरत हाल है उसको किसी तौर पर काबू में किया जाए और आपस में लड़ने से लोगों को रोका जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा, बहुत डिटेल में आपने इस मसले के हवाले से जो गलत फहमियाँ भी हैं और आंखें भी खोलना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है, क्योंकि खुशी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल ये बता रही हैं कि आप जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या आ रही है बशारुल असद की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे फ़र्क क्या पड़ सकता है मिडिल ईस्ट की सूरत हाल में, जहाँ पर पहले ही हर तरफ से इज़राइल की जारहियत है और हर जानिब हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इत्तेहाद की ज़रूरत है। वहाँ पर मज़ीद अगर नफाक पैदा होगा, वो किसी की भी फेवर में नहीं है। डॉक्टर उसामा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।